کیا, بڑے شیطان کو کنکر مارا. یہاں سے حرم جانے کا راستہ آپ کو میں نے بتا دیا. دوسرا کام کیا ہے؟ 10 تاریخ کو قربانی کرنا. بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنا ہے. اگر آپ خود سے قربانی کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی آدمی کر رہا ہے, اس کو بول دیجئے کہ بھائی میں نے شیطان کو کنکر مار دیا ہے, میری طرف سے حج کی قربانی کر. وہ قربانی کرے گا یا ٹائم بولے گا کہ آپ کی قربانی مثال کے طور پر 2:30 بجے ہو جائے گی, تو 2:30 بجے کے بعد آپ کو کیا کرنا؟ حلق کرا لینا. اس کے بعد احرام آپ کے اوپر سے اتر گیا. پھر آپ سول ڈریس پہن سکتے ہیں, نہا دھو کر یا بغیر نہائے بھی سول ڈریس آپ پہن کر پھر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی آپ حلق نہیں کرا سکتے اور احرام آپ نہیں کھول سکتے. 10 تاریخ کو شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی ہوگی, اس کے بعد آپ حلق کرائیں گے, اس کے بعد احرام اتاریں گے اور سول ڈریس پہنیں گے. یاد رہے گی یہ بات. 10 تاریخ کو شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ کے پاس جو حج کا کوپن ہے نا, قربانی کا کوپن, اس میں ٹائمنگ لکھا رہتا ہے. قربانی کا جو کوپن ہے, مان لیجئے یہ قربانی کا کوپن ہے, اس میں ٹائم لکھا رہتا ہے, آپ کا کور نمبر, آپ کی قربانی 10 تاریخ کو کتنے بجے تک ہو جائے گی. مان لیجئے اس میں لکھا ہے 1:30 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی, تو احتیاطاً اور 1-2 گھنٹے کے بعد آپ حلق کرا کر احرام اتار سکتے ہیں. اور ایک کام بھی کر سکتے ہیں, موبائل کے اندر بار کوڈ سکینر اپلیکیشن آتا, وہ اپلیکیشن ہینڈ ڈاؤن لوڈ کر لو. وہاں 10 تاریخ کو کیا کرنا؟ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد اسے سکین کرنا, بار کوڈ کو سکین کرے تو اس میں لکھا ہوا آتا, میسیج دکھاتا ہو, یور قربانی از ایگزیکیوٹیڈ, آپ کی قربانی ہو چکی ہے, اور ناٹ ایگزیکیوٹیڈ, یا ابھی قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے. وہ میسیج اس میں لکھ کر کے آتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد آپ حلق کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد احرام اتار سکتے ہیں. اتنی بات یاد رہے گی. تو 10 تاریخ کو پہلا کام کیا؟ بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق, اس کے بعد احرام اتار کر کے آپ غسل کر کے نیا جوڑا پہن سکتے ہیں, یعنی سول ڈریس, یا غسل کیے بغیر صرف وضو سے بھی پہن سکتے ہیں, یا بغیر وضو کے بھی آپ سول ڈریس پہن سکتے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا؟ طواف کرنے جانا. اگر 10 تاریخ کو آپ کے پاس ٹائم ہے اور تھکان بھی نہیں ہے, آپ طواف زیارت کرنے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے. جانے کا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا, پیدل جانے کا راستہ. یہاں سے نکل کر لیفٹ میں آئیں گے, سرنگ ہے, سرنگ سے چلتے چلتے آئیں گے تو باب السلام تک وہ سرنگ آتا ہے. انتہائی شاندار راستہ ہے, کوئی دقت نہیں ہے. آ کر کے آپ طواف زیارت کر لیجئے. طواف زیارت کیسے کرنا؟ گرین لائٹ کے پاس پہنچ گئے, گرین لائٹ سے پہلے, یہ گرین لائٹ ہے, اس سے پہلے نیت کر لیے, اے اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, میرے اس طواف کو قبول فرما, آسان فرما. نیت کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف منہ کر لیے اور دونوں ہاتھ اٹھائے, بسم اللہ اللہ اکبر, چھوڑ دیا. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا. پھر آپ رائٹ سائڈ میں گرین لائٹ ہے, لیفٹ سائڈ میں حجر اسود, طواف شروع کر دیں گے اور ہر چکر میں ایک بوسہ دیں گے. تو اس طرح 8 بوسے ہو جائیں گے آپ کے طواف میں. طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف یہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا ادھر ادھر پڑھ لیں گے جہاں بھی جگہ ملے. اس کے بعد زمزم پی کر سعی کرنے کے لیے چلے جائیں گے. پھر سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. سمجھ میں آ گئی یہاں تک کی بات؟ اس کے بعد طواف زیارت کمپلیٹ کرنے کے بعد مکہ میں آپ کو نہیں رہنا ہے. مکہ میں آپ کو نہیں رہنا, آپ کو پھر واپس پیدل یا کار میں یہاں جمرات تک لا کے چھوڑتا ہے. پھر وہاں سے چل کر کے مینا میں جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہاں جا کر وہاں آپ کو رات میں آرام کرنا ہے, اگر رات ہے تو. کیونکہ آپ صبح سے یہاں سے نکلے, شیطان کو کنکر مارے, پھر نہا دھو کر کے سول ڈریس پہن کر یہاں آئے, طواف کیا, سعی کیا, اس میں رات کے 12 بج گئے, 2 بھی بج سکتے ہیں. تب بھی آپ کو مسجد حرام میں آرام نہیں کرنا. تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں لیکن سونا نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں سے چل کر مینا میں آ کر یہیں آپ کو آرام کرنا ہے. مینا میں آئے, راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیے, یا فجر سے پہلے مینا پہنچ گئے تو یہاں آرام کر کے 11 تاریخ کو صبح کی نماز یہاں پڑھیں گے. اب 11 تاریخ کو کرنے والا کام کیا ہے؟
صرف ایک کام، کیا؟ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنا۔ کب؟ زوال کے بعد۔ زوال کا تو کیا تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد، اس سے پہلے شیطان کو کنکر نہیں مار سکتے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکر مارنے کے لیے جانا ہے۔ کتنے کنکر؟ 7 7 7 یعنی 21 کنکر یا اس سے کچھ زیادہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ زوال کے بعد اپنے ٹینٹ سے نکلیں، پہلے چھوٹے شیطان کو، سامنے شیطان ہے، رائٹ سائڈ میں مینا ہے، لیفٹ سائڈ میں کعبۃ اللہ ہے، مکہ ہے۔ ایک ہاتھ میں ایک کنکر لے کر ماریں گے، 7 کنکر اس طرح دعا پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ پہلے شیطان کو کنکر مارا 7، پھر دوسرے کو کنکر مارنے گئے، پھر تیسرے کو کنکر مارنے گئے۔ یہاں دیکھنے بہت نزدیک نزدیک ہیں، لیکن وہاں پہلے شیطان سے دوسرے شیطان تک تقریباً آدھا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ پورا آپ کو پیدل چل کر کے جانا ہے، یا میٹرو بھی ہے، مینا سے جمرات تک میٹرو بھی چلتا ہے، میٹرو سے بھی آپ جا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس میٹرو کا پاس ہو۔ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس مینا آ کر وہاں آرام کر لیجئے۔ جمرات کو جو 7 7 کنکر مارتے ہیں اس کا چارٹ ادھر ہے، یہ دیکھیے 10 تاریخ کو انٹو مارک ہے، یہاں بھی 10 تاریخ کو انٹو ہے۔ مطلب کیا؟ 10 تاریخ کو چھوٹے شیطان کو نہیں مارنا، بیچ والے شیطان کو نہیں مارنا۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے سامنے 7 کنکر ہے۔ 11 تاریخ کو دیکھیے یہاں 7 کنکر ہے، یہاں بھی 11 کو 7 ہے، 11 کو 7 ہے، پھر 12 کو 7، 12 کو 7، 12 کو 7، 13 کو 7، 13 کو 7، 13 کو 7۔ تو یہ سمجھ گئے آپ۔ اور دوسری بات کیا؟ 10 تاریخ کو چھوٹے شیطان کو نہیں، بیچ والے کو نہیں۔ 11 تاریخ کو جب چھوٹے شیطان کو کنکر مارتی، کنکر مارنے کے بعد تھوڑا سائیڈ آ جا کو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا۔ بیچ والے شیطان کو 11 تاریخ کو 7 کنکر مارتی تو سائیڈ آنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ہے۔ یہ بڑے شیطان کو 11 تاریخ کو بھی مارتی، 10 کو بھی مارتی کنکر۔ اس میں شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ دعا کرنا سو کب؟ چھوٹے اور بیچ والے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنا ہے۔ یاد رہے گی اتنی بات۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکر مارا، اس کے بعد قربانی بھی کر لیا، حلق بھی کر لیا، احرام بھی نکال دیا، سول ڈریس بھی پہن لیا ہے، لیکن طواف نہیں کیا، آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، 10 تاریخ کو تھک گئے تھے، تو آج 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکر مارنے کے بعد آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آ جائیے۔ طواف زیارت کر لیجئے، سعی کر لیجئے، پھر واپس مینا آ کر 11 تاریخ کو آرام کر لیجئے، وہی نمازیں وغیرہ پڑھ لیجئے، ٹینٹ والا کھانا دے گا، کھانا کھا لیجئے۔ پھر 12 تاریخ آئے گی، 12 تاریخ کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 7 کنکر مارنے کے لیے جانا ہے۔ تینوں شیطانوں کو 7 7 7 کنکر مار لیے۔ کنکر مارنے کے بعد اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آج کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے۔ آج غروب سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے، اس لیے آج غروب آفتاب تک آپ طواف زیارت اور سعی کو مکمل کر لیں۔ طواف زیارت اور سعی آپ نے کر لی، آج 12 تاریخ ہے تو آپ مکہ میں اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں، اجازت ہے، آپ کا حج ہو گیا۔ آپ حاجی صاحب، آپ سب کیا ہے آج حاجی ہو گئے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد آپ حاجی ہو گئے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد بھی واپس مینا آ کر رات میں وہاں رک کر کے 13 تاریخ کو پھر زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا افضل ہے، سنت ہے۔ اب یہاں سے تروپتی سے 3 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا، پوری زندگی پیسہ جمع کیا حج کرنے کے لیے،
حج کر لیا، 5 دن آپ یہیں رہے، ایک اور رات رک گئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اور رات اگر رک گئے اور 13 تاریخ کو بھی رمی کر لیا، شیطان کو کنکر مارنے والا عمل آپ نے کر لیا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہاں پہنچ کر کون سی ڈیوٹی آپ کو مجھے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس لیے 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد بھی آپ کیا کریں؟ وہاں 12 تاریخ کو رات میں آرام کر کے 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکر مارنے جائیں۔ 13 تاریخ کو بعض علماء فرماتے ہیں، بلکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اشراق کے بعد بھی کنکر مارنا جائز ہے۔ 13 تاریخ کو اشراق کے بعد بھی کنکر مارنا جائز ہے، جبکہ بھیڑ زیادہ ہو۔ زوال کے بعد بہت بھیڑ رہتی ہے، ابھی جا کر مار کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، ورنہ افضل کیا؟ زوال کے بعد مارنا ہی افضل ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ 5 دن آپ کو سمجھ میں آ گئے، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13ویں دن صرف رمی ہے۔ یہ پورے کے پورے 5 دن سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک بار سن لیجئے 2 منٹ کے اندر۔ 7 تاریخ کو آپ کو بس والا مکہ سے مینا لے جائے گا، تو 7 تاریخ کو ہوٹل سے یا اپنے کمرے یا حرم سے احرام باندھ کر نیت بول کر 3 مرتبہ لبیک پڑھ کر کے آپ بس والے کے ساتھ چلے جائیں گے مینا۔ 8 تاریخ کو آپ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے۔ پھر 8 تاریخ کو رات میں آپ کو بس والا مینا سے عرفات لے جائے گا۔ عرفات میں آپ 8 تاریخ کو رات میں آرام کر لیں گے، 9 تاریخ کو فجر پڑھیں گے، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں اپنے ٹینٹ میں پڑھیں گے۔ اگر مسجد نمرہ قریب ہے تو وہاں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد سے لے کر غروب تک آپ 9 تاریخ کو دعا کریں گے۔ 9 تاریخ کو غروب کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر بس سے یا میٹرو ٹرین سے یا پیدل چل کر آپ مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ مغرب کی اذان بول کر، مغرب کی اقامت بول کر، اذان بھی بولنا پھر جماعت کی اقامت بھی بولنا، بول کر کے آپ جماعت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، پھر وتر نماز۔ پھر تھوڑی دیر آرام کر کے آپ 70 کنکر چن کر کے صاف کر کے اپنے ساتھ میں رکھ لیں، رات یہاں آرام کر لیں۔ پھر اگلا دن ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، 10 تاریخ کو فجر کی نماز یہاں مزدلفہ میں پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک دعا میں لگ جائیں۔ پھر یہاں سے آپ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے چلے جائیں۔ بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو کنکر مارا، کنکر مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، قربانی ہو جانے کے بعد حلق کریں گے، حلق کے بعد احرام اتاریں گے، احرام کے بعد آپ سول ڈریس میں ہی طواف زیارت کرنے چلے جائیں گے۔ طواف زیارت کے بعد سعی آپ نے کر لیا، پھر واپس مینا میں 10 تاریخ کو رات میں آرام کر لیں گے۔ پھر 11 تاریخ آئے گی، تینوں شیطانوں کو ساتھ کنکر ماریں گے۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی نہیں کیا تھا تو آج 11 تاریخ کو جا کر طواف زیارت اور سعی کر کے واپس آ جائیں، اور پھر رات بھر یہاں آرام کر لیں۔ اگلا دن ہوگا، 12 تاریخ آئے گی، 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد سات کنکر تینوں شیطانوں کو مارنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے 10 میں 11 میں طواف زیارت نہیں کیا ہے تو 12 تاریخ کو بھی آپ غروب تک طواف زیارت اور سعی کر سکتے ہیں۔ تو 12 تاریخ کو آپ طواف زیارت کر لیں، پھر یہیں رکنا چاہیں ہوٹل میں رک جائیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا، حج کا پورا ثواب مل گیا۔ البتہ 12 تاریخ کو پھر واپس آ کر مینا میں آرام کر کے اگلے دن حج کا جو چھٹا دن ہے 13 تاریخ، اس میں بھی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے، تو 13 تاریخ کی رمی کی سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، ثواب آپ کو زیادہ مل جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں اگر کوئی خاتون یہاں سے نکلتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں تھی تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، پورا حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر سے باہر ہے، میدانوں میں ہے، مینا میں ہے، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے۔ آپ احرام کی نیت، حج کی نیت کر لیں، لبیک 3 مرتبہ بولیں، آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ آپ مینا آئیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، ادھر کہیں بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گی، ذکر کرتے رہیں گی، شیطان کو بھی کنکر ماریں گی، آپ کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے گی، اور آپ کا
حلق بھی ہو جائے گا۔ طواف زیارت آپ کو نہیں کرنا ہے، حلق یعنی وہی قصر۔ طواف زیارت نہیں کرنا جب تک پاک نہ ہو۔ 11 تاریخ ہو گئی، 12 ہو گئی، 13 ہو گئی، 14، 15 بھی ہو گئی، 15 کے بعد پاک ہو رہی ہے تب بھی جا کر وہ طواف زیارت کر سکتی ہے۔ مرد کے لیے ضابطہ ہے کہ وہ 12 تاریخ کو غروب ہونے سے پہلے تک طواف زیارت کر لینا۔ صحیح تھوڑا مرد لیٹ سے بھی کر سکتا ہے، 12 تاریخ کو غروب سے پہلے طواف زیارت کرے، لاسٹ ٹائم ہے وہ، اور صحیح 13 کو بھی کر سکتا ہے، 14 کو بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ حج کی جو صحیح ہے طواف زیارت کے بعد کی جانے والی صحیح، وہ 12 کے بعد بھی کر سکتا ہے، 13، 14، 15، 16 کو بھی کر سکتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ البتہ طواف زیارت 12 تاریخ کو غروب سے پہلے کرنا۔ اور عورت ہے، پاک نہیں ہے، تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ باقی سارے کام کر لے اور طواف زیارت نہ کرے۔ جب وہ پاک ہوگی اسی وقت جا کر وہ غسل وغیرہ کرنے کے بعد طواف زیارت کر لے اور صحیح کر لے۔ یہ تھا مختصر حج کا طریقہ ہے۔ میں جو ہے عام طور پر جو حج کی ٹریننگ دیتا ہوں، عمرے کے لیے پورا 2 گھنٹہ بولتا ہوں، 2-2.5 گھنٹہ، حج کے لیے 5 گھنٹے، مدینہ کے لیے 1 گھنٹہ۔ ابھی جو صبح کا وقت ہے بیان ہی یہ بات شروع ہوئی ہے 11 بجے سے اور 1:30 بجے تک ختم کرنا ہے، اس لیے میں بہت جلدی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اور بھی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بولنے کا ارادہ تھا۔ خیر ابھی 1:25 ہو گیا ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ آخری بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ حج کا آخری ایک عمل باقی رہ گیا، وہ کیا؟ الوداعی طواف۔ الوداعی طواف، وداعی طواف بھی اس کو بولتے ہیں۔ وہ کب آپ کو کرنا ہے؟ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہو، یا آپ پہلے مدینہ جا چکے تھے، لاسٹ میں مکہ آئے ہیں، اب آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر جدہ جانے والے ہوں۔ خیر آپ مکہ چھوڑ کر جانے والے ہیں تو آپ کو کیا کرنا؟ جانے سے 1 دن پہلے الوداعی طواف کر لینا۔ 1 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو الوداعی طواف کرنے جائیں گے اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب نماز پڑھ لیں گے، واجب الطواف۔ الوداعی طواف یہ آپ کا آخری طواف ہے، اب اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بچے کو ماں سے الگ کیا جائے، بچہ کس قدر روئے گا، کس قدر تڑپے گا، اس طرح حاجی صاحب کو اب کعبۃ اللہ سے الگ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ بس والے اس کو لے جائیں گے، چل بھائی حاجی صاحب مکہ چھوڑ، تجھے مدینہ جانا ہے یا تجھے انڈیا واپس جانا ہے۔ تو اب یہ لاسٹ مرتبہ حاجی صاحب طواف کرنے جا رہے ہیں، الوداعی طواف، تو انتہائی خلوص کے ساتھ کرے اور روتے ہوئے کرے کہ کتنے دنوں سے میں یہاں کی ہوا کھا رہا تھا، یہاں میں چلتا تھا پھرتا تھا، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا کرتا تھا، سکون مجھے ملتا تھا، آج میں یہاں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ طواف مکمل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے واجب الطواف، اور حرم شریف سے باہر نکلنے لگے۔ یہاں سے نکل رہا ہے، جاتے جاتے پھر مڑ کر کے دیکھے کعبۃ اللہ ہے، میں یہیں تھا اتنے دن، اس کو روزانہ دیکھتا تھا، طواف کرتا تھا، کیا میری بدقسمتی ہے، فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے۔ پھر 2 قدم چلے، پھر مڑ کر کے دیکھے یہ ہری لائٹ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ کیا ہے، حتیم ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یہاں صحابہ تشریف لائے۔ اس طرح کے خیالات کے ساتھ آپ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور مدینہ منورہ آپ کو جانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے اور اس کو پکار کر کے کہتے، اے کعبہ، اے مکے کی سرزمین، دنیا میں سب سے زیادہ میرے دل میں تجھ سے ہی محبت ہے۔ اگر مکے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے اور مکہ شہر سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے آخری طواف کرتے ہوئے ان تصورات کے ساتھ آپ طواف کریں
اور واپس وہاں سے لوٹیں اور الٹے چلیں. آپ سامنے کعبہ ہے، آپ اس کو دیکھ ایسے چلیں ایسے. میں اس کو آخری بار دیکھ رہا ہوں، دوبارہ زندگی میں مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم. آخری بار میں اس کی دیدار کر. دنیا کا واحد گھر ہے جس میں کوئی پہاڑ نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی سینری نہیں ہے. ساری دنیا کی نظریں اسی کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہیں. کیسا اللہ پاک نے جاذبیت اس کے اندر رکھا ہوا ہے. ایسے الٹے آپ چلیں اور روتے ہوئے جائیں، روتے ہوئے جائیں. جہاں تک آپ جائیں بار بار اسی کو مڑ مڑ کر کے دیکھیں، شاید تھوڑا نظر آئے گا. کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ کھڑکی میں سے نظر آتا ہے کیا؟ اس طرح تڑپتے تڑپتے ہوئے جائیں اور آپ وہاں سے نکل کر کے آئیں. انشاءاللہ آپ کی جو یہ تڑپ ہے اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آ گئی، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس پاک گھر کی زیارت کے لیے لائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور دل میں دعائیں کرتے ہوئے جائیں کہ اے اللہ مجھے تو نے یہاں بلا لیا ہے،